ویلکم بیک ناظرین. گیلانی صاحب، آپ نے سردار صاحب کے بھی خیالات سنے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا مستقل یہ خیال یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا صوبے کا جو درجہ ہے اس سے پاکستان کے یا کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو نہ تو یہ کہ کوئی خاص فائدہ ہوگا بلکہ اس سے پاکستان کو الٹا نقصان ہوگا اور کشمیر کے کاز کو بھی نقصان ہوگا. اب آپ نے ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس دیجئے گا کہ اگر ہمیں آگے چلنا ہے، اگر جو آپ فرما رہے ہیں اس کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ، پولیٹیکل پارٹیز، کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز، کشمیر کی اسمبلی اس کو کس طریقے سے آگے اٹھائے اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جائے. دیکھیں جی ایک تھاٹ پروسیس ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں نے جو کوئی لکھا تو یہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. ایک تھاٹ پروسیس ہے اور یہ لیکن کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے اس ایشو کے اوپر؟ ڈیبیٹ ہے، یہ ڈیبیٹ کی بیس پہ چل رہے گا. جب کوئی چیز کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا تو اس کے مطابق ہی ہو جائے گا. اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس وقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اس وقت کوئی سٹیٹس نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے تحت آزاد کشمیر کے کوئی سٹیٹس نہیں ہے. انہوں نے اس کو ایک ایویکویٹڈ ٹیریٹری قرار دیا ہے اور گلگت بلتستان کو بھی ایویکویٹڈ ٹیریٹری قرار دی. ایویکویٹڈ ٹیریٹری مینز the territory which is evacuated by the Pakistani forces and is administered by the local people. اس وقت پاکستانی فورسز یہاں موجود ہیں اور وہ اس وقت تک موجود رہنے کا حق رکھتی ہیں جب تک یہاں پلیبیسائٹ نہیں ہو جاتی ہے. جس وقت پلیبیسائٹ کا پروسیس شروع ہو جائے گا تو پاکستانی فورسز اور انڈین فورسز اپنے اپنے علاقوں سے نکل جائیں گی. کوئی پرسنٹیج رہے گی دونوں جگہوں پہ، لیکن صرف ہر ٹو مینٹین دا لا اینڈ آرڈر. ریسٹ ول بی مینیج بائی دا لوکل اتھارٹی، لوکل گورنمنٹ. آزاد کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا سیکورٹی کونسل کے تحت کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، جبکہ جموں اینڈ کشمیر جو انڈیا کے قبضے میں اس کا اسٹیٹس ہم نے لکھا ہوا ہے کہ وی ریکگنائز دا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ایٹ سری نگر. آزاد کشمیر کو جب یہ لمبو میں ہے، اس کی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری انٹرنیشنل کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس میں آ جائیں گے اور ڈسپیوٹڈ نیچر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کو ایکسیپٹ کرے گا ڈسپیوٹڈ ہے تو پاکستان کی کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ جو جنرل صاحب نے ابھی بتایا کہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ میں یہ دو الگ الگ ایشوز ہیں. آزاد کشمیر کے امینڈمنٹ کے الگ ایشو ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے الگ ایشو ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ جو ہوگی فار دا پرپز آف گیونگ ریپرزنٹیشن ٹو دیز ٹو ایریاز so as to enable to become the members of the parliament. And if the Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan are mentioned by name in the constitution of Pakistan, they will become equal to the provinces of Pakistan, short of being provinces of Pakistan. Very quickly گیلانی صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کا خیال ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یہ کتنا بڑا ایشو ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے؟ یہ بحث کتنی آگے جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کافی لمبا ایشو ہے. اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. یہاں جو ہے ایک تو کشمیر کا ایشو انفارچونیٹلی یو ول فارگیو می، جنرل صاحب ول آلسو فارگیو می، بہت سارے لوگوں نے اس کو کمرشلائز کر لیا ہوا ہے. یہ ایک روزگار کا مسئلہ بھی بن گیا ہوا ہے اس طریقے سے دونوں حصوں، میڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو یہ ایک تو وہ بات ہے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ. اس پہ لمبی بحث کی ابھی ضرورت ہے. لمبی بحث کی ضرورت ہے، لیکن یہ بحث شروع ضرور ہونی چاہیے. یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بحث کو آگے کر. سردار صاحب ویری کوئکلی آپ کی کنکلوڈنگ تھاٹس. آپ نے کہا پاکستان کا جو ایک موقف ہے کشمیر کے اوپر وہ کمپرومائز آپ کو کہیں کہیں ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ اس سے اگری نہیں کرتے اس پروپوزل سے. آپ کے خیال میں جو جینوئن مسائل ایک تو گیلانی صاحب نے اٹھائے ہیں وہ کوئکلی کس طریقے سے آپ کا خیال حل ہوں گے؟ دوسرا یہ کہ اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کے لیے اس وقت پاکستان کی اسٹیٹ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مسئلہ کشمیر کو جی میں گزارش کروں کہ اس وقت تو ہماری پوزیشن جو ہے تھوڑی ویکنس کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس وقت ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمارے جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ ہیں جنہوں نے بہت پچھلے 10-20 سالوں میں بہت قربانیاں دی ہیں، 1 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پہ جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور بے شمار آپ کو پتہ ہے اس کا. ان کو کیا میسج ہم دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن آپ یہ نہیں کرتے تو جو مسائل ہیں کشمیر کے ان کو کیسے حل کریں گے؟ مسائل کچھ نہیں ہیں جی. یہ مسائل انہوں نے ایک ایکسرسائز کی ہے. مسائل ہوں تو آزاد کشمیر میں 1947 سے لے کے آج تک، یہ آزاد کشمیر ہم نے 1947 میں آزاد کرا لیا تھا، تو ہمارا پھر کیا ہمارے کوئی ذہن میں کوئی مسئلہ ہوگا کہ ہم اس وقت سے اپنے آپ کو ڈسپیوٹڈ رکھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے ڈسپیوٹڈ رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے باقی کشمیری بھائیوں کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں نے سیکریفائز کیا ہے اور ہندوستان کو آپ میسیج دیں گے وہی جو منموہن سنگھ کہہ رہا ہے کہ اس کی یہی سٹیٹس رہنا چاہیے. بالکل نکل رہے ہیں. ناظرین، ہم نے آج جس گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی، ایک تو یہ
کہ کیا کشمیر کو مین سٹریمنگ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو انٹرم میں صوبے کا درجہ دینا چاہیے, اس کے جو مسائل ہیں کہ اس کا نیشنل فائنانس کمیشن میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس کا پانی کی تقسیم کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے, اس کا این ای سی کے اندر کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, یا کیا اس کی مین سٹریمنگ کرنے سے, صوبے کا درجہ دینے سے پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے اوپر جو انٹرنیشنل سٹانس ہے وہ کمزور ہوگا؟ یہ بحث ایسی ہے کہ جس کو جاری رہنا چاہیے, پارلیمنٹ کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے, لیکن یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جن کو آپ مستقل کارپٹ کے نیچے دھکیل دیں, اس کے اوپر گفتگو جاری رہنے چاہیے. آج کے لیے صرف اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.